بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ ایک شریر یہودی نے محض شرارت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھجور کی ایک گٹھلی پیش کی اور یہ شرط رکھتے ہوئے کہا کہ اگر آپ آج اس گٹھلی کو پانی اور مٹی کے نیچے دبا دیں اور کل یہ ایک ایسا تناور کھجور کا درخت بن کر زمین پر لہلہانے لگے جس میں پھل یعنی کھجوریں بھی پیدا ہو جائیں تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر ایمان لے آؤں گا، گویا کہ مسلمان ہو جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی یہ شرط تسلیم کر لی اور ایک جگہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گٹھلی کو مٹی کے نیچے دبا دیا اور اس پر پانی ڈالا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا بھی کی اور وہاں سے واپس تشریف لے آئے۔ اس یہودی کو دنیاوی اصولوں کی کسوٹی پر یقین کامل تھا کہ ایک دن میں کسی بھی طرح کا درخت تیار نہیں ہو سکتا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی روحانیت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعتماد اس کو دل ہی دل میں کھٹک اور خدشہ ضرور پیدا کر رہا تھا کہ کہیں کل ایسا ہو ہی نہ جائے کہ کھجور کا درخت بن جائے اور اسے ایمان لانا پڑ جائے۔ اس نے اپنے اس وسوسے کو دور کرنے کے لیے دنیاوی اصولوں کی مدد لی اور شام کو اس مقام پر جا کر جہاں کھجور کی گٹھلی آقائے دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوئی تھی، اس کو وہاں سے نکال لیا اور خوش خوش واپس آ گیا کہ اب کھجور کا نکلنا تو درکنار، کھجور کے درخت کا نکلنا ہی محال ہے۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ جب معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ہو تو دنیاوی اسباب مانی ہو جاتے ہیں۔ آقائے دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ یہودی اگلے دن مقام مقررہ پر پہنچے تو وہ یہودی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں ایک تناور درخت کھجوروں سے لدا کھڑا تھا۔ اس یہودی نے جب اس کی کھجور کو کھایا تو اس میں گٹھلی نہیں تھی، تو اس کے منہ سے بے اختیار نکلا کہ اس کی گٹھلی کہاں ہے۔ مرقوم ہے کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گٹھلی تو تم نے کل شام ہی نکال لی تھی، اس لیے کھجور میں تو گٹھلی نہیں ہے، ہاں البتہ تمہاری خواہش کے عین مطابق کھجور کا درخت اور کھجور موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ یہودی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزے کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ اس واقعہ کے بعد سے آج تک بغیر گٹھلی والی معجزاتی کھجور مدینہ منورہ میں خوب اگتی ہے۔ حضرت جعفر بن محمد اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یمن سے جوڑے آئے جو انہوں نے لوگوں کو پہنا دیے۔ شام کو لوگ وہ جوڑے پہن کر آئے اور اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر اطہر اور منبر شریف کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ لوگ ان کے پاس آ کر ان کو سلام کرتے اور ان کو دعائیں دیتے۔ اتنے میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر سے نکلے اور لوگوں کو پھلانگتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے اور ان کے جسم پر ان جوڑوں میں سے کوئی جوڑا نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین اور پریشان ہو گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر بل پڑ گئے اور فرمایا، اللہ کی قسم تم لوگوں کو جوڑے پہنا کر مجھے خوشی نہیں ہوئی، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں کو تو نہیں پہنایا جا سکا۔ لوگوں نے عرض کیا، اے امیر المومنین، آپ نے اپنی رعایا کو جوڑے پہنا کر اچھا کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اس وجہ سے پریشان ہوں کہ یہ دو لڑکے لوگوں کو پھلانگتے ہوئے آ رہے تھے اور ان کے جسم پر ان جوڑوں میں سے کوئی جوڑا نہیں ہے۔ یہ جوڑے ان دونوں سے بڑے ہیں اور یہ دونوں ان جوڑوں سے چھوٹے ہیں، اس وجہ سے ان کو جوڑے نہیں دیے۔ پھر انہوں نے یمن کے گورنر کو خط لکھا کہ حضرت حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے جلدی سے 2 جوڑے بھیجو۔
چنانچہ انہوں نے 2 جوڑے بھیجے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں حضرات کو پہنا دیے۔ ناظرین کرام، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں۔